الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ رحمی یہ ہے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، چاہے آپ کے ساتھ وہ برا سلوک کریں پھر بھی آپ اپنی طرف سے ان کے ساتھ برا سلوک نہ کریں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں۔ یہ رزق کے اسباب میں سے ہے، یعنی جب آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو اللہ کریم ہمارا رب جو ہے وہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے آپ پر۔ یہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پہ اللہ سبحانہ و تعالی رزق کی دروازے کھول دیتا ہے۔ صلہ رحمی کا مفہوم کیا ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ صلہ رحمی کے کلید رزق ہونے کے دلائل، صلہ رحمی کس چیز کے ساتھ اور کیسے کی جائے، اور نافرمانوں کے ساتھ صلہ رحمی کیسے کی جائے اور اس کی کیفیت کیا ہے۔ عربی زبان میں صلہ رحمی کے لیے صلہ الرحم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور رحم سے مراد رشتہ دار ہیں، جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ رحم جو ہے وہ را کے زبر اور ہا کے زیر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور یہ لفظ رشتہ داروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ رشتہ داروں سے مراد وہ لوگ جن میں باہمی نسبی تعلق ہو اور وہ ایک دوسرے کے وارث یا محرم ہوں یا نہ ہوں۔ اور رحم کی تفسیر میں یہ بھی لکھا گیا کہ وہ صرف محرم رشتہ دار ہوتے ہیں، لیکن پہلا قول راجح ہے، کیونکہ اس تفسیر کی بنا پر چچا زاد اور ماموں زاد، بہن بھائی محرم نہ ہونے کی وجہ سے الرحم سے خارج ہو جاتے ہیں، اور یہ بات درست نہیں۔ صلہ رحمی بقول ملا علی قاری مراد یہ ہے کہ نسبی اور سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کیا جائے، ان کے ساتھ شفقت اور ہمدردی کا معاملہ کیا جائے، اور ان کے حالات کی دیکھ بھال اور پاسداری کی جائے۔ اگر یعنی تنگ دست بھی ہیں تو ان کی دیکھ بھال کی جائے، ان کی مدد بھی کی جائے۔ صلہ رحمی کے وسعت رزق ہونے کا سبب ذکر متعدد احادیث و آثار میں آیا ہے، ان میں سے 6 درج ذیل ہیں۔ امام بخاری حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اپنے رزق میں کشادگی اور عمر میں اضافہ پسند کرے وہ صلہ رحمی کرے، یعنی جو بندہ چاہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس کی عمر میں اضافہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ نمبر 2، امام بخاری حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے رزق میں فراغی اور اپنی عمر میں اضافہ پسند کرے وہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ بالا دونوں حدیث میں صلہ رحمی کے ذریعے حاصل ہونے والے 2 اچھے نتائج کا ذکر فرمایا ہے۔
ان میں سے پہلا نتیجہ رزق کی وسعت یعنی رزق وسیع ہو جانا، اور دوسرا عمر میں اضافہ ہو جانا۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ رزق میں اضافہ چاہتے ہیں تو اگر عمر میں اضافہ چاہتے ہیں تو اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا کریں، اور یہ کھلی پیشکش ہے۔ اس کے بیان کرنے والے سارے مخلوق کے سب سے زیادہ سچے انسان اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ محترم ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر، مثلاً امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، خلیجی ریاستوں میں، یورپی ممالک میں رہتے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، تاکہ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ آپ اپنی آسانی کے لیے ایک ترتیب بنا لیں، اپنی مہینے کی سیلری میں سے یا کاروبار میں سے کوئی 5% یا 10% نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ یقین کریں جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی کئی 100 گنا بڑھا کر واپس کر دیتے ہیں، اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ اور جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا وہ باقی بچ گیا، جو دنیا پہ خرچ کیا وہ ضائع ہو گیا۔ تو اپنے رب کے دیے ہوئے مال کو اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے پہ خرچ کریں، بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ تو نیچے ویڈیو کے میرا واٹس اپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امام بخاری نے ان دونوں احادیث کا عنوان حسب ذیل تحریر کیا ہے: صلہ رحمی کی وجہ سے رزق میں کشادگی عطا کیے جانے والے شخص کے متعلق۔ امام ابن حبان نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو درج ذیل عنوان دیا ہے: صلہ رحمی کرنے والے کے لیے پرامن اور رزق میں بھرپور برکت والی عمدہ زندگی کے ثابت ہونے کا بیان ہے۔ حضرت ائمہ احمد، ترمذی اور حاکم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے قرابت داروں کے متعلق معلومات حاصل کرو تاکہ صلہ رحمی کر سکو۔ بلا شبہ صلہ رحمی سے خاندان میں محبت، مال میں کثرت اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اپنے قرابت داروں کے متعلق معلومات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے جو کمزوریاں ہیں ان کی معلومات کرتے پھریں اور پھر بعد میں ان کو تانے دیتے پھریں۔ ان کے متعلق معلومات حاصل کرنا یہ ہے کہ ان کے حالات کیسے چل رہے ہیں، ان کے گھر میں کھانا اور پینا کیسے ہو رہا ہے، گزر بسر کیسے ہو رہا ہے۔ اگر ان کے حالات ٹھیک نہیں ہے تو ان کی مدد کی جائے، یہ ہے معلومات حاصل کرنے کا طریقہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں صلہ رحمی کے 3 ثمرات بیان فرماتے ہیں۔ ان 3 میں سے دوسرا ثمر اور فائدہ مال میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی رزق میں اضافہ، مال میں اضافہ اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے۔ صلہ رحمی کے لفظی معنی ہیں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔
حضرت عبداللہ بن احمد بزار اور طبرانی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو، اس کے رزق میں وسعت ہو، یعنی رزق میں اضافہ ہو، اس سے بری موت دور کر دی جائے، یعنی ہوتا ہے نا حادثاتی موت اور بے ہوشی کی موت اور دوسری کئی طرح کی بری موتیں آتی ہیں، تو اس سے اگر وہ چاہتا ہو کہ بری موت سے بچے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور صلہ رحمی کرے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے۔ ابھی محترم ناظرین، کچھ لوگوں کے بعد ذہن میں یہ بات بھی آ رہی ہوگی کہ ہم تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، رشتہ دار ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ تو یہ ہر خاندان میں ہر جگہ پہ یہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں، کسی ایک خاندان کی بات نہیں، ہر خاندان میں ہیں، لیکن اس میں بہت بڑی حکمت ہے کہ حکم ہے کہ آپ اچھا سلوک کریں تاکہ یہ معاملات اچھے طریقے سے چلتے رہیں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی رشتہ دار اچھا سلوک نہیں کر رہا تو آپ اپنی طرف سے اس کے ساتھ برا سلوک نہ کریں، آپ اس کے ساتھ اچھا ہی برتاؤ کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو، اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس سے بری موت دور کی جائے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں اس بات کی بھی خبر دی کہ جس میں دو خصلتیں ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کا تقوی یعنی ڈر، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور صلہ رحمی پائی جائیں، اسے 3 فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور ان تینوں میں سے ایک فائدہ رزق کی کشادگی یعنی رزق میں وسعت۔ اور امام بخاری حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا، جو شخص اپنے رب تعالیٰ سے ڈر جائے اور صلہ رحمی کرے، اس کی عمر میں اضافہ کیا جاتا ہے، اس کا مال زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کے خاندان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ مال و دولت کی افزائش اور فقر و افلاس کے خاتمے کے لیے اللہ رب العزت نے صلہ رحمی میں اس قدر تاثیر رکھی ہے، یعنی فقر و فاقہ اور فقر آپ کا دور ہو جائے، یعنی مال میں اضافہ ہو جائے، رزق میں اضافہ ہو جائے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ نافرمان اور برے لوگ بھی اگر صلہ رحمی کریں تو اس کی وجہ سے دنیا میں ان کے مال و دولت اور تعداد میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اس پر درج ذیل حدیث دلالت کرتی ہے۔ امام ابن حبان حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام نیکیوں میں سب سے زیادہ جلدی ثواب صلہ رحمی کا ملتا ہے، یہاں تک کہ جب کبھی کسی برے اور نافرمان گھرانے کے لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں تو ان کے مالوں میں افزائش اور تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، کسی بھی صلہ رحمی کرنے والے کنبے کے لوگ محتاج نہیں ہو سکتے۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہو، آپ کی عمر میں اضافہ ہو، آپ کے مال میں اضافہ ہو، تو آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرا کریں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کریں۔ یہ مت سوچیں کہ رشتہ دار ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، آپ اپنی طرف سے اپنا کام کریں، ان کا جو ہے وہ اللہ پہ چھوڑیں۔ جو کوئی برا سلوک کرے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔